السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی صحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، کچھ ہی دن باقی ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی، اس کے روزے کی، تراویح کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ سب سے بڑی تیاری اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ جس دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اس سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا، یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں جھاڑو ہوتی ہے، جس سے اپنے گھر کی گندگی نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے دل کے اندر ایک آنگن ہے، صحن ہے، جس میں نفرتوں کی، عداوتوں کی، کینہ، بغض، حسد کی غبار بھر جاتی ہے۔ جھاڑو اٹھاؤ، فوراً صاف کرو۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے کچھ بولا، اے اللہ تیرے سپورٹ، میں نے ان سب سے اپنے دلوں کو صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے آپ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا ہے جو کوئی نہیں کرتا۔ نفلوں پڑھنے والے بہت ہیں، نفلوں پڑھنے والے بے شمار ہیں، قرآن پڑھنے والے بے شمار ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بے شمار ہیں، حج عمرہ کرنے والے بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والے لاکھوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرنا، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے۔ ہائے ہائے، آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بہت مشہور حدیث، اللہ کے نبی کی، کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، ایک انصاری صحابی، ہاتھ میں جوتا، داڑھی سے وضو کا پانی، اور مسجد میں داخل ہوئے۔
پھر دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. پھر سیم وہی صحابی، ہاتھ میں جوت، داڑھی سے وضو کا پانی، اور مسجد میں داخل ہو رہے. پھر تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. پھر سیم وہی صحابی، ہاتھ میں جوتا، داڑھی سے وضو کا پانی، اور مسجد میں داخل ہو رہے. تو اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص. یہ ایسے صحابی ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار، صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی ہیں. ان کی عبادت کیا تھی؟ پوری رات نفلیں پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، اور دن اور رات ملا کر ایک ختم قرآن کر دیتے. اتنی بڑی صحابی، نہ سابقین میں کوئی، نہ متاخرین میں، نہ پہلے والوں میں، نہ آنے والوں میں ایسے صحابی ہوں. تو وہ صحابی بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ ان بابا جی کا عمل کیا ہے جن کی بدولت اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی؟ میں دیکھتا ہوں آخر ان کا عمل کیا ہے. تو وہ پیچھے پیچھے ہو لے ان کے گھر پہنچے. کہا بابا جی میرے والد صاحب سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، میں شب گزاری کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹا، اجازت ہے، کوئی نہیں رہے آپ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں رات میں وہیں لیٹ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، چادر بچھائی، اور اوپر ایک چادر اوڑھ کر اندر سے سوراخ کر لیا، اور میں اس سوراخ سے دیکھنے لگا کہ دیکھتا ہوں بابا جی آتے ہیں تو ان کا عمل کیا ہے، وہ کون سا عمل کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب تھوڑی دیر گزری تو بابا جی آئے، چادر بچھائی، سر سرہانے پہ اللہم باسمک اموت و احیا، اور بابا جی گئے. ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ بابا جی اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اور میں دیکھوں گا ان کا عمل کیا. یہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پوری رات نفلوں میں گزارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بابا جی ادھر یہ انتظار کر رہے ہیں، ادھر بابا جی کھراٹے لے رہے ہیں. جب صبح کی اذان ہوئی تب جا کے بابا جی اٹھے. کہنے لگے بابا جی کا تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں پر ان کو جنت کی بشارت ملی ہے. چلو کوئی نہیں، دوسرے دن دیکھتا ہوں. پھر دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھی، چادر بچھائی، اور اندر سے سوراخ سے وہ پھر دیکھنے لگے کہ دیکھتا ہوں بابا جی آتے ہیں تو ان کا عمل کیا. پھر بابا جی آئے، سر سرہانے پہ اللہم باسمک اموت و احیا، اور بابا جی کہے. ادھر یہ انتظار کر رہے ہیں، ادھر بابا جی کھراٹے لے رہے ہیں. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب اٹھیں گے تو قرآن تلاوت، ذکر و اذکار، یہ جو ان کا عمل ہوگا اس عمل سے یہ. لیکن یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی تب جا کے بابا جی اٹھے. اب یہ حیران و پریشان ہیں
کہ ان کا کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں جن کو دیکھ کر میں کہوں کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اس عمل سے دی. لیکن بشارت دینے والے نبی، بات جھوٹ ہو نہیں سکتی، بات حق اور سچ ہے، لیکن عمل ان کا کوئی ایسا نہیں جن کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ ہاں اللہ کے نبی نے ان بات کی وجہ سے، ان عمل کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. 2 دن ہو گئے، انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں، ایک دن اور دیکھ لیتا ہوں. تیسرے دن وہ پھر انتظار میں لگے، عشاء کی نماز پڑھے، چادر بچھائی، سو گئے. اندر سے وہ دیکھنے لگے کہ آج دیکھتا ہوں بابا جی کا عمل کیا ہے جن کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملے ہے. بابا جی آئے، پھر سر سرہانے پہ اللہم باسمک اموت و احیا، اور بابا جی گئے. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید بابا جی اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی تب جا کے بابا جی اٹھے. حیران و پریشان کہ عمل تو ان کا کوئی نہیں ایسا. تو خیر بابا جی کے پاس گئے، کہا بابا جی میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، میرے والد صاحب سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں 3 دن مسلسل اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے میں آپ کے بارے میں یہ سنتا رہا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں. میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں آخر آپ کا عمل کون سا ہے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. پر مجھے کوئی ایسا عمل تو لگا نہیں. بابا جی کون سا عمل ہے؟ چلے بیٹا یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے. کہ یہ پوری رات سونا؟ کہاں بیٹا یہی عمل ہے. کہ چلیے خیر کوئی نہیں، مجھے اجازت ہے میں چلتا ہوں. کہ ٹھیک ہے. تو وہ صحابی چلے، چند قدم چلے تھے کہ بابا جی نے آواز دی بیٹے. ان کے ذہن میں یہ بات فوراً آئی کہ شاید لگتا ہے بابا جی کوئی عذر پیش کریں گے کہ میں طبیعت میری ناساز تھی، ورنہ تو میں پوری رات نفلوں میں گزارتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، دیگر عبادات کرتا ہوں، شاید یہ کہیں. لیکن جب میں قریب گیا تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کہا جی جی بالکل بتائیں. کہ یہ بیٹا کیا ہے؟ یہ کہ جی دل ہے. کہ بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں. جب اللہ کسی کو رزق دے دیتا ہے، جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، حسد کوئی نہیں. تو جیسے ہی عبداللہ بن عمر نے یہ بات سنی وہ فوراً اچھل پڑے اور کہا ہاذا ہوا، یہی وہ عمل ہے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو میرے بھائیو، اگر آپ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو صاف کریں. اپنے دل کو صاف کریں کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے. اپنے دل کو صاف کریں. جس دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، دوسرے کے لیے اچھے خیالات نہ ہو، کیا عبادت ہماری قبول ہوگی؟
تو میرے بھائیو سب سے بڑی رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ہر آدمی اپنے آپ کو ہر چیز سے کنارہ کش ہو کے اپنے دل کو صاف کر کے کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی، اس کے روزے کی قدر کرنے کی، اس کی تراویح پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ میرے بھائیو بہت قیمتی ہے، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔